شوگر کے لیے تو پہلے 3 لقمے ایک بار اللہ کہہ کے چبا کے کھا لینے ہوتے ہیں. اور کوئی بھی مسئلہ ہو دنیا کا بڑے سے بڑا, گھر بیٹھے صبح دوپہر شام 7 دن سورہ رحمان سننی ہوتی ہے, 3 بار اللہ کہہ کے پانی پینا ہوتا ہے. اس کے لیے کسی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس آنا بھی ضروری نہیں ہے. میرا یہ بتا دینا یا باقی لوگوں کا بار بار مختلف فورمز پہ, مختلف سیمینارز پہ, مختلف ویڈیوز کے ذریعے بتانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ لوگ ہم میں سے کسی کے محتاج نہ رہیں یا ہمارے تک یہ آنا ضروری نہیں ہے. آپ خود اس کو آگے خود بھی کر لیں اور آگے بھی بتا دیں. دکھی سسکتی انسانیت جو ہے اس تک یہ پیغام محبت ہے بابا بخاری کا. بابا جی کہتے ہوتے تھے میرا دل کرتا ہے ریڈیو پہ بھی لوگ اس کا بتائیں, ٹھیک ہے, اس کو اتنا عام کر دو. تو اگر وہ کوئی عام ڈبہ پیر ہوتے یا اس کے اوپر اپنی وراثت کی مور لگانا چاہتے, سید بادشاہ میں, ٹھیک ہے, بخاری خاندان میں تو سورہ رحمان سے 1000 سال سے زیادہ سے علاج ہو رہا ہے نا, شروع سے سادات ہیں یہ لوگ. ان کا بچہ بھی سورہ رحمان پڑھ دے کسی کی نبض پہ تو علاج تو ہو جاتا ہے, ٹیلی فون پہ بھی وہ کر دیتے ہیں. انہوں نے ہم جیسوں کو بھی کہہ دیا کوئی بھی کر لے, کوئی کر لے اور آگے بتا دے. تو آپ بھاولپور بیٹھے ہی اسے کر لیتے, تو کر لیا آپ نے 7 دن, تو آپ دعا کر کے پانی پئیں. اگر بیچ میں آپ کا تھوڑا سا مسئلہ خراب ہوتا ہے یا آپ کی پھر سے شوگر اوپر نیچے آتی ہے تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے. اول تو وہ عادت نہیں بن رہی ہوتی پہلے 3 لقمے ایک بار اللہ کے ساتھ چبانے کی, ٹھیک ہے. پہلے بھی کتنی بار بتایا ہے, ویڈیوز میں بھی ہے, میں نے بھی بتایا ہے, بابا جی نے اپنی ویب سائٹ پہ لکھ دیا تھا, شاکر بھائی نے اپنی آواز میں بتایا, اور بہت سے لوگوں نے بتایا. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کھانا کھاتے ہیں, کچھ بھی کھاتے ہیں, تو وہ تو آپ کا مذہب ہے. لیکن شوگر کے مریض مسلمان نہیں بھی ہے, شوگر کا مریض ہے, وہ لقمہ جب منہ میں رکھے اس کو چباتے چباتے, جس طرح بچے ٹافی کھاتے ہیں اور مزے لیتے ہیں, تو اس کو چباتے چباتے آنکھیں بند کر کے پیار سے اپنے دل میں ایک بار اللہ کہے اور نگل لے. پھر آنکھیں کھول دے, دوسرا لقمہ بنائے, یا چمچ سے کھا رہا ہے یا چکی مار کے کھا رہا ہے یا نوالا بنا رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, دوسرا لقمہ منہ میں رکھے, اس کو چباتے چباتے پیار سے اپنے دل میں ایک بار اللہ کہے اور کھا لے. پھر تیسرا لقمہ لے اور آنکھیں کھول لے, آنکھیں کھول کے لقمہ بنائے, تیسرا لقمہ بنائے, اس کو منہ میں رکھ لے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اسے چباتے ہوئے اپنے دل میں پیار سے, اصل کھیل ہے پیار کا, اسے شدید پیار اور شدید خلوص سے, ٹھیک ہے, اپنے دل میں 3 بار اس طرح ایک لقمہ ایک بار اللہ کہہ کے کھا لینا, 3 لقمے کھانے ہیں. اس کے بعد آپ اپنا کھانا کھائیں, تھوڑی سی بھوک رکھ لیں, پانی ساتھ ساتھ پہلے پانی پی لیں. وہ سارا کچھ وہ تو آپ کا سنت طریقہ جو بھی ہے وہ کھانے کا طریقہ, لیکن میں آپ کو بطور علاج کہہ رہا ہوں کہ بس یہ 3 لقمے ایسے کھا لیں. شوگر آپ کے جسم کو کچھ نہیں کرے گی. اگر آپ کی شوگر بہت زیادہ ہے, آپ انسولین استعمال کر رہے ہیں, اسے لگائیں. گولی کھا رہے ہیں, گولی کھائیں, جو بھی ڈاکٹرز نے آپ کو بتایا. اگر وہ شوگر آپ کی لو ہونا شروع ہو جاتی ہے, اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس کو کم کرنا شروع کریں, ٹھیک ہے. اتنا سا علاج, بہت سے لوگوں کی گولیاں بند ہو گئی, ٹھیک ہے. میرے پاس ابھی فرانس سے خاتون آج شاید ادھر آ جائیں گے, ان کی بیٹی کو پیدائش کے وقت شوگر ڈائگنوز ہو گئی, چھوٹی بچی کو, فرانس میں تھی, آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے. ان کا روتے ہوئے مجھے فون آیا, کہیں سے نمبر ملا. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی 1 ماہ سے ICU میں ہے اور اس کو کنٹینیوس انسولین کی ڈرپ چل رہی ہے, اسے ہم انفیوژن کہتے ہیں ڈاکٹر. تو اس کو انسولین بہت تھوڑی مقدار میں, 1 ماہ کا بچہ جس نے کھانا پینا بھی بہت کم ہے, تو اس بیچاری کی شوگر لو بھی ہو سکتی ہے. اب اس کی باڈی میں انسولین ہی نہیں بن رہی ہے. مجھے ڈاکٹرز نے یہاں تو بتا دیا ہے کہ ساری زندگی انسولین لگانی پڑے گی, لیکن فی الحال تو وہ چھٹی ہی نہیں دے رہے کہ اتنی چھوٹی ہے, 1 ماہ کی ہے, اور ابھی اس کی ڈوز ہی نہیں ایڈجسٹ ہو رہی ہے. اس کو ایک طرف سے فیڈ جا رہی ہے, فیڈ پمپ لگے ہوئے ہیں. رو رہی تھی میں سے, اور وہ مجھے کہنے لگی کہ میں دیکھیں آپ لوگ سورہ رحمان کا بتاتے ہیں, تو مجھے فرانس کے ڈاکٹروں نے تو کہہ دیا کہ اب یہ ساری زندگی انسولین لگانی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ میرے لیے شفا نہ ہو. تو میری بچی جو ہے میں اس کو سورہ رحمان سناؤں, لیکن وہ ICU میں شاید سنانے نہیں دیں گے. مجھے یاد تو نہیں ہے, لیکن میں نے انہیں یہ سختی سے کہا کہ بچی کو نہیں سنانی, دونوں ماں باپ سنو. بچہ بیمار نہیں ہوتا, ماں باپ بیمار ہوتے ہیں, یا پیچھے ددیال ننیال بیمار ہوتا ہے, جو کچھ بھی ہے.
کچھ باتیں میرے منہ سے میں نے انہیں ہنٹس دیے جو بھی جتنی مجھے سمجھ تھی ایسے کیس میں ایسا کیوں ہوتا ہے. انہیں وہ بات سمجھ آئی, اپنی غلطیاں اپنے خاوند کی غلطیاں سمجھ آئیں. روتے ہوئے انہوں نے فون پہ دعا کی اور 7 دن سورہ رحمان سننے کا. انہوں نے کہا کہ جی میں سنوں گی جو بھی طریقہ ہے اور سارا. 4 سال کے بعد مجھے تو بات صرف ان کا نمبر میرے پاس لکھا ہوا سیوڈ رہ گیا فرانس والا. تو ابھی انہوں نے مجھے رابطہ کیا ہے اور وہ مجھے بتا رہی ہیں کہ میں پاکستان آئی ہوں اور ڈاکٹر صاحب آپ نے تو میری کبھی خبر ہی نہیں لی, مذاق کر رہی تھی, میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں لیکن لاہور, انہیں پتہ نہیں میں لاہور بیسڈ ہوں. میں لاہور آئی تھی لیکن آپ کا مجھے پتہ نہیں تھا, میں اس وقت لاہور سے باہر تھا. وہ اوکاڑا سے ہیں شاید یا سائی وال سے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹی کا کیا حال ہے. تو انہوں نے مجھے ہنستے ہوئے بتایا کہ فرانس کے ڈاکٹرز حیران ہیں کہ اس کو انسولین بند ہو گئی تھی. ہفتہ ہم نے سورہ رحمان سنی تھی, اس کے بعد اس کی آج تک اسے کسی دوائی کی ضرورت نہیں پڑی, نہ اسے شوگر ہے نہ اسے انسولین لگانا پڑی ہے. ماشاءاللہ وہ 4 سال کی ہو گئی ہے. اور میں نے تو آپ سے ملنا تھا, میں اس لیے لاہور آئی تھی لیکن آج ہی میں نے واپس جانا ہے. میں پھر کسی دن آؤں گی اپنی والدہ کے ساتھ. یہ ابھی میرے سے فون پہ ان کی بات ہوئی ہے اس سے. اب اصل بات وہی ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا, جب سر پہ پڑ جاتی ہے نا اس وقت پھر دعا نکلتی ہے. اور ماں کی دعا بڑی تگڑی ہوتی ہے, ماں باپ دونوں کی دعا اگر مل جائے تو. وہ بچہ تو معصوم تھا, بچے کا کوئی قصور نہیں. 4 سال بعد وہ مجھے بتا رہی ہیں, انہوں نے رابطہ کیا, شکریہ ادا کیا. میں نے انہیں کہا کہ آپ فرانس کے ڈاکٹرز کو یہ کویشچن رکھیں ان کے پاس. انہوں نے بتائیں یہ چیز, انہوں نے کہا یہ میں نے نہیں بتایا, میں نے اس وقت نہیں ڈسکس کیا. ڈاکٹر صاحب وہ مانتے نہیں, وہ لوگ بلکہ زیادہ ایزیلی مانتے ہیں. وہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں, وہ تفکر کرتے ہیں, وہ اس کا تجربہ کرتے ہیں کہ اچھا اگر ایسے ہوا ہے ہم باقی مریض پہ بھی دیکھتے ہیں, دوسرے پہ بھی دیکھتے ہیں, اگر کسی کا بھلا ہوتا ہے تو اس میں کسی کا کیا جاتا ہے. ہمارے میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بحث فضول کرتے رہتے ہیں یا پھر خواہ مخواہ بال کی کھال اتارتے رہتے ہیں. ہمارے دماغوں میں کئیوں کے خناس ہے. باقی اللہ کسی کا بھلا کر دے, کسی طریقے سے کر دے, وعلیکم السلام, کر دے وہ اس کی شان ہے. ٹھیک, آپ اب بہاولپور سے چل کے آئے ہیں, آپ کے دوست صاحب جو ہیں پہلے تو ان کی نالائکی ہے. ٹھیک ہے, وہ شاید آپ سے بھی عمر میں کم ہے یا آپ اتنی عمر کے ہیں. تو 35 سال کی عمر میں انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا, 2 بار ہو گیا, دل رک گیا, وہ سارا کچھ جو بھی ان کی کہانی ہے. اس کے بعد یہ میرے تک سٹینٹس ڈلوا کے بھی ان کی درد ٹھیک نہیں ہوئی. ان کو اسی سے ٹھیک ہو گیا, علاج ہو گیا, اللہ نے کرم کر دیا. اب ان کی فیس یہی تھی کہ یہ آگے خود بتائیں. ٹھیک ہے, انہوں نے آپ کو بتا دیا, وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ریزلٹس بھی بہتر ہوئے ہیں. شوگر پہ بیچ میں کبھی کبھی ہائی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد وہ بہاولپور سے لاہور آئے ہوئے ہیں, میں انہیں ساتھ لے ہیں, وہ ملنا چاہتے ہیں. فار واٹ؟ میرے سے ملنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ میرے ہاتھ لگا کے مجھے یا میرے ساتھ کوئی چما چٹی کر کے یا گلے لگ کے وہ شوگر ٹھیک ہو جائے گی؟ میرا تو خیال ہے خدا نخواستہ بڑھ سکتی ہے, میں میٹھا زیادہ ہوں. ٹھیک, پھر اسی لیے مجھے شوگر کم کرنے کے لیے کئی بار میں گالیاں بھی نکالتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن شوگر اور ہے. تو سائیں ریحان جی, اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ سے پیار کرو. آپ ہی خوشبو مجھے یہاں پہنچنی چاہیے تھی, آپ کو نہیں پہنچنا چاہیے تھا. مجھے خوشبو آتی, میں پریشان ہو کے بہاولپور پہنچتا کہ یہ کون بندہ ہے جو سورہ رحمان کا پاگلوں کی طرح بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آپ مجھے کہتے کہ ایک جواد تھا, آپ تو جاوید ہیں, ایک جواد تھا, اس نے مجھے فون پہ ہی بتایا تھا سورہ رحمان کا یا دعا کا 3 بار اللہ پانی اور 3 لقموں کا, اور میری شوگر ٹھیک ہوئی. تو میں اب ساری دنیا کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو مجھے بھی خوشی ہوتی. ٹھیک ہے, تسی اتوں کرایہ خرچہ 2.5 دا. ٹھیک ہے, اینے پیسیاں دے وچتے تسی 6-7 بندوں کو بھوکوں کو کھانا کھلا دیتے تو شوگر ویسے آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. یہ بھی طریقے ہیں, کئی طریقے ہیں یزداں کے بات کرنے اور کئی طریقے ہیں یزداں سے بات کرنے کے. ٹھیک ہے, تو اتنے پیسوں کی آپ ویسے کسی بھوکے کو بیچارے نشئی کو ہی کھلا دیتے جو سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں پکڑ کے, لیکن پیار سے کھلاتے, اس کے آگے ایسے نہ پھینکتے پھاڑو کھا تو کبھی کھادا کہ نہیں. ٹھیک ہے, جو آپ خود شوق سے کھاتے ہیں یا آپ کے بچے کھانا چاہتے ہیں وہ آپ, اور جس طریقے سے آپ کھانا چاہتے ہیں میز پہ بیٹھ کے یا ہوٹل میں یا 5 اسٹار میں, اس طریقے سے کھلا دیتے کسی مزدور کو, کسی غریب کو, کسی غریب کے بچوں کو, جتنے پیسوں میں آپ
کرایہ خرچ کے آئے گئے ہیں بہاولپور سے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس سے بھی شوگر کے یہ تھوڑے سے جو لیول آپ کہہ رہے ہیں نا اوپر نیچے ہوتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے, لیکن اس کو ہم کہتے نہیں ہوں کہ اس میں لگتے ہیں پیسے زیادہ.